وہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ میں اس کے حسن کی تابناکی میں اپنے ارد گرد سے بالکل غافل سا ہونے لگا۔ اس کا چہرہ سوگوار تھا۔ وہ میری طرف چند ثانیے اداس آنکھوں سے تکتی رہی، پھر اس کے بعد دوبارہ واپس اندر کوٹھری میں چلی گئی۔ میرے قدم میکانکی انداز میں خود بخود اس کے پیچھے اٹھتے چلے گئے اور پھر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ اندر مدم چاندنی چھٹکی ہوئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اس حسین و جمیل اور نازک اندام دوشیزہ کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ دفعتاً مجھے کسی ویران گوشے سے نسوانی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے قدم بے اختیار آوازوں کی سمت اٹھتے چلے گئے اور میں سال خوردہ سی ٹوٹی ہوئی دیوار سے دوسری طرف آیا تو سامنے ایک چھوٹے سے سنگی چبوترے پر میں نے اس لڑکی کو گھٹنے سمیٹے سر دیے سسکتے پایا۔ میں اس کے قریب بڑھا اور آہستہ سے اس کا سر اوپر اٹھایا تو میں چونک پڑا۔ اس کا حسین چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس پری وش اپسرا کو اس قدر غمگین پا کر میرا دل کٹ کر رہ گیا اور بالآخر میں نے اس سے ملائمت آمیز حلاوت سے پوچھا، اے حسین پری، تو کون ہے اور تجھے کیا غم ہے؟ اس نے غمگین نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر اس کے تراشیدہ یاقوتی ہونٹوں میں لرزراہٹ سی ابھری۔ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم بھی۔ اس کے لہجے میں ہلکا ہلکا انجانہ خوف سمٹ آیا۔ میں بھی ڈر گیا۔ پہلے مجھے بتاؤ تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میرے پرزور استفسار پر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تب پھر اچانک میرے کانوں سے ایک تیز خراٹے کی آواز ٹکرائی۔ یہ آواز میرے عقب سے ابھری تھی۔ میں نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا تو جی جان سے سر تا پا لرز اٹھا۔ وہ ایک غیر انسانی مخلوق تھی جس کا پورا جسم ریچھ جیسا تھا اور چہرہ، اوف، اس قدر ڈراؤنا چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک انسانی چہرہ مگر انتہائی مکروہ۔ اس کی پیشانی پہ صرف ایک آنکھ تھی اور نتنوں کی جگہ 2 غار جیسے سوراخ تھے۔ باقی تو سارے جسم پر جھجھرے نما بال تھے، جبکہ سر اس کا بالکل گنجا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ باچوں سے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ وہ کوئی چھپایا جانور نما ادھورا انسان تھا۔ لڑکی نے ایک خوف زدہ سی چیخ ماری اور وہ غیر انسانی مخلوق اپنی اکلوتی پرنگاہ آنکھ سے مجھے گھورتی ہوئی میرے قریب آنے لگی۔ اس کی زبان سانپ کی طرح 2 شاخیں دائیں بائیں لپ لپا رہی تھیں۔ میں خود اتنا دہشت زدہ ہو کر رہ گیا تھا کہ مجھے اس حسین دوشیزہ کا بھی خیال نہ رہا اور اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے عقب میں دیکھنے کی بھی جرات نہیں کی تھی۔ مجھے اپنے عقب میں تیز غراٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں رکا نہیں، بدستور کھنڈر کی بوسیدہ منڈیریں پھلانگتا ہوا دوڑنے لگا۔ پھر ایک مقام پر اچانک میرا پاؤں رپٹ گیا اور میرے حلق سے بے اختیار مضطربانہ چیخ بلند ہو گئی۔ میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ جلدی میرا خواب ٹوٹے اور اس ڈراؤنے منظر سے میری جان چھوٹے، مگر گرنے کے باوجود ایسا نہیں ہوا۔ مجھے کونی میں زخم آ گیا تھا جس کی جلن آمیز ٹیسیں مجھے صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی زخمی کونی پر ہاتھ رکھا اور ہمت کر کے اٹھا ہی تھا کہ اچانک میرے عقب میں وہی غیر انسانی مخلوق نمودار ہوئی اور اس نے ایک بھیانک چنگھاڑ مار کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ بے اختیار میرے حلق سے دہشت زدہ چیخ خارج ہو گئی اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے کمرے کی چارپائی پر اٹھ بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح میرا پورا بدن کانپ رہا تھا اور پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ دل جیسے وحشیانہ انداز میں سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنی دائیں کونی میں دکھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے بے اختیار اپنی آستین اوپر سرکائی تو میں سن ہو کر رہ گیا۔ میری کونی میں زخم بدستور موجود تھا۔ میرے پورے بدن میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ وہ ساری رات میں نہیں سو پایا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس سے پہلے میری کونی میں کوئی زخم نہیں تھا۔ یہ زخم مجھے خواب میں نظر آنے والے اس پر اسرار کھنڈر میں آیا تھا، جب اس حسین دوشیزہ سے گفتگو کے دوران ایک غیر انسانی مخلوق سے ڈر کر جب میں بھاگا تھا اور گر پڑا تھا۔ خواب کے وہ بھیانک مناظر اب تک میرے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ اس حسین لڑکی کا چہرہ تو بار بار میری چشم تصور میں آ رہا تھا، مجھے عجیب طرح کی بے چینی میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ کیسی عجیب بات تھی، کہاں تو میں اس خواب سے بیزار ہو چکا تھا
مگر اب میرے دل میں دوبارہ اس خواب کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ یہ صرف اور صرف اس حسین دوشیزہ کا دوبارہ دیدار کرنے کی وجہ سے تھا۔ اس کی منمونی مگر اداس صورت بھلائے نہیں بھول رہی تھی، اور دل میں ایک تڑپ، ایک بے چینی، ایک بے نام سا جذبہ ابھرنے لگا۔ اس روز میں سارا دن کھویا کھویا سا رہا تھا۔ رات کی پر اسرار بیماری کی طرف بھی میرا خیال نہیں گیا تھا۔ یہ اس دن کا ذکر تھا۔ میرا دکان میں آج بھی جی نہیں لگ رہا تھا۔ یوں تو میں ہی اکثر دکان میں رہتا تھا، مگر کبھی کبھی تایا جان بھی آ جایا کرتے تھے، لیکن آج کا رانی کی حالت کے پیش نظر انہوں نے عرصے سے دکان پر قدم نہیں رکھا تھا۔ میں شام 7 بجے ہی دکان کو بند کر دیا کرتا تھا۔ آج میں نے گھنٹہ پہلے ہی دکان بند کر دی۔ گھر جانے کی بجائے یوں ہی پاس کی ندی کی طرف نکل گیا۔ جاڑوں کے دن تھے، اس لیے سرے شام رات کا گمان ہونے لگتا تھا، مگر مجھ پر کچھ ایسی قنوطیت طاری تھی کہ میرے قدم کشاں کشاں ندی کی طرف ہو لیے۔ ندی سے ذرا پہلے گاؤں کا ایک قبرستان پڑتا تھا۔ میں اس کی شکستہ حالت کو دیکھ کر چہار دیواری کے ساتھ مختصر سے کچے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی۔ میں ٹھٹک کر ذرا رکا۔ آواز قبرستان کے اندر کہیں سے آئی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر پھر جب مسلسل ابھرنے والی اس آواز پر غور کیا تو جیسے احساس ہوا یہ کسی کے گھٹ گھٹ کر رونے کی آواز تھی۔ قبر کی شکستہ کچی دیوار صرف 4 فٹ اونچی تھی۔ میں نے آواز کی سمت گردن گھما کر دیکھا اور ذرا دیوار کے قریب آیا تو سامنے قریب ہی ایک قبر پر میں نے ایک عمر رسیدہ شخص کو روتے ہوئے پایا۔ میں سمجھ گیا بیچارے کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہوگا، اب اسے یاد کر کے رو رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے آگے نکل جانا چاہا، مگر پھر اسے روتا دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور انسانی ہمدردی کی خاطر میں اس بوڑھے کی دل جمعی کی گھر سے ٹوٹی ہوئی دیوار ٹاپ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ آہٹ پا کر وہ بوڑھا میری طرف متوجہ ہوا۔ وہ گاؤں کا ہی رہنے والا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے احتراماً دھیرے سے سلام کیا، پھر پوچھا، بابا، یہ شاید آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کی قبر ہے؟ بوڑھے نے اپنی جھریوں بھرے چہرے سے آنسو صاف کیے مگر غمگین لہجے میں بولا، ہاں پتر، یہ میری بیٹی کی قبر ہے، جو بیچاری نوجوانی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر مجھے بھی دکھ ہوا تھا۔ یہ غم ہی ایسا تھا، جوان اولاد کی موت کا غم ماں باپ کے لیے پہاڑ جیسا بوجھ ہوتا ہے، جو ساری عمر بیچاروں کو اپنے سینے میں بے چین اور آزردہ کیے رکھتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دینے کی غرض سے کہا، بابا حوصلہ کرو، اللہ تمہاری بیٹی کو جنت نصیب کرے۔ کیا تمہاری کوئی اور اولاد نہیں ہے؟ نہیں پتر، میرا تو دنیا میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، ایک سونی ہی تھی، اسے بھی رب نے لے لیا، وہ غم زدہ لہجے میں بولا۔ سونی شاید اس کی بیٹی کا نام تھا، جس کی قبر کے پاس وہ اس وقت موجود تھا۔ میں نے بوڑھے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے گھر چلنے کو کہا۔ اس بیچارے کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا ضعیف وجود شدت غم کی وجہ سے ہولے ہولے کپ کپا بھی رہا تھا۔ وہ میرے گلے سے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کا بیٹا تھا۔ میں نے باپ کا پیار نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت جیسے ایک باپ ہی کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جی اسے اکیلا یہاں چھوڑنے کو نہ چاہا اور اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا گھر عام سا تھا، جیسا کہ ایک غریب آدمی کا ہونا چاہیے تھا۔ 2 کوٹھری نما کمرہ، تنگ و تاریک کمرے جیسا تھا۔ صحن البتہ کشادہ تھا، جس کے وسط میں ایک جھلنگا سی کھری چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اندر ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرہ بڑے سلیقے سے سجا ہوا تھا، لگتا ایسا ہی تھا جیسے کسی گرہستن کا کمرہ ہو۔ اچانک میری نگاہ سامنے دیوار پر ایک چوبی فریم پر لگی بڑی سی تصویر پر پڑی اور دوسرے ہی لمحے میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس تصویر کو تکنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سامنے دیوار پر آویزاں جس تصویر کو دیکھ رہا تھا وہ حقیقت ہے یا خواب۔ میں نے جلدی سے اپنی چٹکی بھری، مجھے تکلیف کا احساس ہوا۔ اس کا مطلب تھا یہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ پتر، یہی تو میری بد نصیب بیٹی سونی کی تصویر ہے، اچانک بوڑھے نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ تب کہیں جا کر میرا سکتہ ٹوٹا، مگر پھر میرے کپ کپاتے ہونٹوں سے نکلا، یہ تمہاری بیٹی کس طرح فوت ہوئی تھی؟ بیٹا یہ نہ پوچھو مجھ سے، میرا زخم ہرا ہو جائے گا۔ وہ پھر رونے لگا۔ میں نے اسے معذرت چاہی اور ایک بار پھر آگے بڑھ کر تصویر کو غور سے دیکھا۔ بالکل وہی ناک نقشہ تھا، وہی بڑی بڑی سیاہ جھیل جیسی آنکھیں، بیضوی سرخ و سفید چہرہ، ریشمی اور گھنیرے بال،
ستواں ناک اور سراہی دار گردن، وہی لڑکی تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ اس پر اسرار کھنڈر میں جو میرے خواب میں آئی تھی، یہ وہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا پر اسرار چکر تھا، یہ کیا ماجرا تھا، کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ میں نے بابا سے اس کا نام پوچھا، اس نے احمد دین بتایا۔ میں پھر وہاں سے سیدھا گھر آ گیا۔ گھر پہنچا تو وہاں کورام مچا ہوا تھا۔ ایک روح فرسا خبر میری منتظر تھی۔ تائی نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ تایا سر پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ پاس پڑوس کے لوگ انہیں سنبھالا دینے میں مصروف تھے۔ میں اپنی پریشانی بھول کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تایا مجھے دیکھتے ہی بولے، پتر، رانی پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ یہ سن کر میرا رنگ پھک ہو گیا۔ کیا تایا کہاں گئی؟ وہ کب گئی؟ میں نے لکنت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اسے ڈھونڈ لے پتر، میں ساری حیاتی تیرا احسان نہیں بھولوں گا۔ میری رانی کو ڈھونڈ شوقے، آج تو میرا خون ہونے کا حق ادا کر دے۔ تایا حوصلہ پکڑ، اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، رانی کیسے گم ہوئی ہے اور یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ میں نے اسے سہارا دے کر پریشانی سے پوچھا۔ ادھر تائی کو دستور غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ پتر، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ وہ دوپہر کو ندی پر گئی تھی پانی بھرنے، وہاں سے نہیں لوٹی۔ اس کا ٹوٹا ہوا گھڑا زمین پر پڑا ملا تھا۔ جا اسے ڈھونڈ لے۔ میں نے تو پورا گاؤں چھان مارا اپنی رانی کی تلاش میں۔ تایا کا غم سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی اور تائی کی حالت زار دیکھ کر میرا جی کٹنے لگا، اور پھر میں وہاں نہیں ٹھہرا۔ رات کے اندھیرے میں ندی کی طرف دوڑ پڑا۔ میرے ساتھ گاؤں کے چند لوگ بھی تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہیں رانی خدا نخواستہ بہتی ندی میں نہ جا گری ہو۔ کچھ لوگ جو تیرنا جانتے تھے، انہوں نے ندی کے اندر بھی مقدور بھر رانی کی لاش ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ ناچار ہم سب واپس لوٹ آئے۔ گاؤں تھا ہی کتنا بڑا، چند سو نفوس پر تو مشتمل تھا۔ رانی کو نہ ملنا تھا، وہ نہ ملی۔ مگر اگلے دن لوگوں کی زبان پر جب تک یہ دبی دبی افواہ گرم ہو چکی تھی کہ رانی چپکے سے اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میری کوششوں کے باوجود کسی سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ گاؤں کا کوئی نوجوان لڑکا تو نہیں گھر سے بھاگا تھا۔ مگر کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے تھے جو جن رانی پر عاشق تھا وہی اسے لے اڑا تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں نے گاؤں کے تھانے میں رانی کی پر اسرار گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دی تھی۔ وہاں اس خراٹ حوالدار چودھری کریم داد نے بھی واضح لفظوں میں اپنے اس شک کا اظہار بڑے کھلے انداز میں کر ڈالا تھا کہ رانی ضرور اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لہٰذا اب ہمیں خاموشی سے اس کے کورٹ میرج کا انتظار کر لینا چاہیے۔ مجھے حوالدار کریم داد کی اس یاد گوش پر کوئی طیش نہ آیا، مگر میں اپنے غصے کو پی گیا تھا۔ میں رانی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایسی ہرگز نہیں تھی کہ اپنے ماں باپ کی عزت پر یوں بٹا لگا کر کسی لڑکے بالے کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی، کیونکہ مجھے وہ ٹوٹ کر چاہتی تھی اور میرے سوا کسی اور سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر مجھے ایک خیال آیا کہ کہیں اس نے مجھ سے دل برداشتہ ہو کر واقعی ندی میں کود کر خودکشی تو نہیں کر لی تھی، یا پھر کہیں سچ مچ وہ جن۔ اس سے آگے کچھ سوچنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکا، اور منہ لٹکائے میں بے نیل و مرام گھر لوٹ آیا۔ رانی اگر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مر جاتی تو کسی طرح تائی کو صبر آ جاتا، مگر جوان اولاد، وہ بھی لڑکی، اس کا اس طرح گم ہو جانا نہ صرف ساری عمر کا داغ تھا بلکہ ناقابل فراموش غم بھی تھا۔ بیچارے تائی تو اس غم میں زندہ لاشوں کی مثل ہو رہے تھے۔ مجھ سے ان کا غم دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ دن پہ دن چڑھنے لگے، مگر رانی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر تنگ آ کر میں رانی کو شہر جا کر تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ پہلے سیالکوٹ آیا، پھر لاہور، اس کے بعد ملتان اور پنجاب کے جتنے شہروں میں رانی کو ڈھونڈ سکتا تھا ڈھونڈ لیا۔ اب تو میرے پاس روپے بھی بس اتنے ہی بچے تھے کہ میں واپسی کا کرایہ کر کے اپنے گاؤں پانچ گرائیں پہنچ جاتا۔ پانچ گرائیں کا مطلب 5 گاؤں کا مجموعہ تھا۔ میں نے اور تایا نے آس پاس کے گاؤں بھی تلاش کر ڈالے تھے، مگر رانی کو جانے آسمان نگل گیا تھا یا زمین کھا گئی تھی، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ رانی کی یوں اچانک اور پر اسرار گمشدگی کا مجھے دلی رنج تھا۔ آخر وہ میرے ساتھ ہی کھیل کر جوان ہوئی تھی، اگرچہ اس کی طرف کبھی میں نے ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا جن نظروں سے وہ مجھے دیکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ رشتے میں میری تایا زاد بہن تھی
اور میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ اس کی نٹکھٹ طبیعت، اس کی شوخ و شنگ باتیں، اس کی شرارتیں سب مجھے یاد آ رہی تھیں۔ ایک ثانیے کو تو مجھے بھی یوں لگتا تھا جیسے میں بھی واقعی اس سے محبت کرتا تھا۔ اب وہ مجھ سے بچھڑی تھی تو احساس ہو رہا تھا، مگر یہ احساس زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا، اور جلدی ایک بار پھر اس کھنڈر والی حسین دوشیزہ کا دل آویز سراپا میرے دل و دماغ پر سوار ہو گیا۔ ساتھ ہی مجھے اس بات پر غم آمیز حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر یہ کون سا پراسرار چکر تھا۔ اس بوڑھے کی بیٹی سونی کی مشابہت حیرت انگیز طور پر خواب میں اس پراسرار کھنڈر میں نظر آنے والی حسین دوشیزہ سے کس قدر ملتی تھی۔ اگر سونی مر چکی تھی تو پھر کھنڈر میں نظر آنے والی لڑکی کون تھی؟